الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذريته وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات گرامی، آج کا دن اللہ کے ہاں پسندیدہ دن ہے. آج کے دن جو سب سے زیادہ عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے وہ قربانی ہے. قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں. ان میں سب سے افضل جو ہے آج کا دن ہے. 10ویں ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور آج کا دن اسلام کی 2 عیدوں میں سے ایک عید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ، وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ لہو و لعب کے لیے کچھ دن خاص کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ تفریح کے، کھیل کے اور جو ہے تفریح تباہ کے دن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری خوشی کے عید کے 2 دن بنائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ اسلام کے صرف اور صرف 2 تہوار ہیں جو جس سادگی سے، خوشگواری سے، اطمینان سے، امن کے پیغام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ ہو سکتی ہے. عید الاضحیٰ کی تاریخ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو آئیے ہم پڑھتے ہیں وہ احادیث کا باب جس میں صحابہ کو جب رسول اللہ نے حکم دیا کہ سمنوا ضحایاکم، تم اپنے قربانی کے جانور کو فربہ کرو، تیار کرو، شاندار اور خوشگوار ہو. تو صحابہ نے پوچھا وما ہی الاضاحی، یہ قربانی کے جانور کی حقیقت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی روش ہے، ان کا طریقہ ہے. انہوں نے قربان کیا، اللہ نے اس کو پسند کیا. قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اس کو جو واجب قرار دیا جو صاحب استطاعت ہو. سنت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم کا قصہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا ہے تو جاننا چاہیے. اس موقع پہ میں کہوں گا کہ اے ذمہ داروں، اے والدین، اے تربیت کرنے والوں، اپنے نونہالوں کو، اپنے معصوم بچوں کو ایسی درسگاہوں میں پڑھاؤ، وہاں تربیت کرو جہاں اسلام کی تاریخ سے انہیں آشنا کرایا جائے. آپ کہیں پڑھائیں لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی اتنی تعلیم جس سے دین سمجھ جائیں وہ دلانا فرض ہے. آپ کو کسی طریقے سے دلائیں. تو یہ تاریخ سیدنا ابراہیم کی کیا ہے؟ قرآن نقل کرتا ہے وہ کہانی، قرآن کی زبانیں سنیے وہ کہانی. قرآن نے صاف طور پہ کہا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم نے پہلے خواب دیکھا
کہ اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم غور فرماتے رہے۔ پھر شام کو خواب دیکھا، جب کئی بار خواب دیکھا تو انہوں نے مشورہ کیا، اور اسماعیل جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا تھے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے، ان سے جو ہے رائے لی، فانظر ماذا تری، کہ میں تو خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں قربان کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹے نے جواب دیا، جو آپ نے دیکھا، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اسے آپ کر گزریے، وہ حکم الہی ہے، اور آپ مجھے برداشت کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں اس تکلیف کو، جو ذبح کی تکلیف ہوگی، جو قربانی کی تکلیف ہوگی، میں بصد رضا و رغبت اسے جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ باپ بیٹی کی گفتگو، یہ دنیا بھر کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ باپ اور بیٹے کا کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ اے جوانوں، دیکھو وہ جوان جس کا نام اسماعیل ہے، جس کا نام اسماعیل ہے، وہ نوجوان اپنے باپ کے کہے پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور ماتھے پہ شکن نہیں ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آئیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ خطاب ہے ماں باپ کو ہوں نہ کہو۔ اے جوانوں، آج آپ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کون سا رشتہ نبھا رہے ہیں، کس طرح پیش آ رہے ہیں، بار بار اس پہ غور کیجئے، اور والدین کے فرما بردار اور مطیع بنیے، ان کے سامنے انتہائی جو ہے محبت کے ساتھ آپ کھڑے رہیے۔ یہ پیغام ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا، تو باقاعدہ انہوں نے تیاری کر لی، چھری لے لی، اور پھر کہے کے مطابق آنکھوں میں پٹی باندھ لی، حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے لیے، نثار کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل اسماعیل کو ابراہیم نے لٹا دیا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے لگے۔ چھری چلائی انہوں نے، لیکن اللہ کو تو کچھ منظور اور تھا، اور فوری طور پہ جنت سے وہ دمبا بھیجا گیا جو اس سے ذبح ہوا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک انتہائی، یہ گویا اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے بدلے یہ دمبا ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور وہ